واقعات سب سے پہلے بات یہ ہے، دیکھیے سرزمین نیپال میں جہاں 80% سے اوپر ہمارے ہندو بھائی ہیں، اور اس کے بعد جو دوسری جمعیت ہے وہ بدھسٹ ہے، اور تیسری جمعیت مسلمانوں کی ہے، اور چوتھی جمعیت پاپولیشن جو ہے وہ مسیحیوں کی ہے، کرسچنوں کی ہے۔ عجیب بات یہ ہے اور میرے لیے بہت ہی جاذب بات تھی اور انہونی بات تھی، حیرت انگیز بات تھی کہ جب میں ایک فرد مسلمان اسلامک اسکالر کی حیثیت سے جب میں ہندو بھائیوں کے مندروں میں جاتا ہوں تو مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا، بے باک اس کے اندر جاتا ہوں، کبھی میرا استقبال بھی ہوتا ہے۔ فرض کیجئے اگر پہلے سے انہیں معلوم ہے تو باقاعدہ استقبال کرتے ہیں، پھر تو ہماری شان ہی کیا ہے۔ لیکن میں نے متعدد جگہ پر ایسے جگہ پر سروے کیا جہاں مجھے کوئی نہیں جانتا، لیکن مجھے کوئی ڈر نہیں لگا، اسی داڑھی کے ساتھ اور بہرحال اسلامی چہرے کے ساتھ۔ یہ ہمارا چہرہ، ہماری زبان، بہرحال ہماری آنکھیں، ہماری یہ جو زبان ہے یہ بتا دیتی کہ یہ مسلمان ہے۔ اور جا کر ہم نے ان کے قلب میں ان کے بڑے بڑے رہنما سے گفتگو کی اور بہت ہی عزت کے ساتھ وہ پیش آئے۔ اور اسی طریقے سے بدھسٹ جو ادارے ہیں، چاہے وہ اکیڈمک ہو یا مذہبی ہیں، جو بودھا مندر یہاں پر ہے وہاں بھی ہم گئے، اور کرسچنوں کی یہاں تو بہت عجیب بات ہے، وہاں تو باقاعدہ استقبال کیا جب ان کو پتا چلا کہ مسلمان ہیں۔ لیکن میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم دوسرے مکتبوں کے مذہبی اور آموزشی ایجوکیشن اور تعلیمی اداروں میں، کلچرل اداروں میں ہم گئے، ہمیں کوئی ڈر نہیں لگا۔ مگر عجیب بات ہے کہ اس مختصر سے چھوٹے سے ملک نیپال کے ہمارے مسلمان بھائیوں کی مسجدوں میں گھستے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ ایسی بھی مسجد ہے جہاں تک ابھی ہم انٹری نہیں کر پائے۔ جہاں تک اتحاد کی بات ہے اور جہاں تک الفاظ اور لفاظی اور خطابت وہ اپنی جگہ پر ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی تلخ ایک جو ہے وہ تجربہ ہے اور شیرین بھی ہے۔ اور ابھی کچھ ہی دن پہلے ہم جو ہے وہ گردوارے میں گئے اور بہترین نشست ہم نے کی اور بہترین گفتگو رہی، ایون ہمارے جو مہمان ہوتے ہیں وہ بھی جاتے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، ہماری داڑھی والے بھائی، ہمارے ٹوپی والے بھائی، ہمارے کلمہ گو مسلمان بھائی، ان کے یہاں جاتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ یعنی مسجدوں میں جاتے ہوئے مسلمان ڈر رہا ہے، طرفین سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اختلاف اس لیے ہوتا ہے، دیکھیے بہت بڑے دنیا کے رائٹر نے کہا اختلاف کیوں ہوتا ہے، اس کی ریشیابی کیا ہے۔ اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ ہم ایک دوسرے کو کیوں نہیں جانتے؟ چونکہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے ہیں، قریب نہیں آتے ہیں۔ ایک دوسرے کے قریب کیوں نہیں آتے ہیں؟ چونکہ شائعات ہمارے درمیان میں گھوم رہے ہیں، ہمارے بارے میں ان کے یہاں، ان کے بارے میں ہمارے یہاں۔ لہذا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب قریب نہیں آتے تو ایک دوسرے کے پہچانتے نہیں۔